اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے، جتنے بھی ناطے، جتنے بھی تعلق ہیں، ان میں سب سے بڑھ کے محبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ضروری ہے، جب تک یہ محبت نہ ہو انسان مومن نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ خوب اعتماد فرمایا، ہر وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، اتنا اعتماد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان صحابہ پر کہ وہ مجلس میں موجود نہ بھی ہوں، آپ فرماتے ہیں جس پہ میرا ایمان ہے اس پہ میرے صحابہ کا بھی ایمان ہے، اس پہ ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان ہے. ان تمام صحابہ کرام سے محبت یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جس میں ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان تمام حضرات سے بھی اسی طرح محبت جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، یہ آپ کی محبت کا ہی یہ حصہ ہے کہ ان تمام سے بھی محبت کی جائے. تمام صحابہ کرام سے محبت ہوگی تو یقیناً کل قیامت والے دن اللہ سے نجات کی امید ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو اولاد عطا فرمائی،
سیدنا ابراہیم کے علاوہ آپ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. 4 بیٹیاں خالق کائنات نے نصیب فرمائی اور 3 بیٹے. بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے، جبکہ بیٹیاں رب العالمین نے ان کو جوانی بھی دی، ان کی شادیاں بھی ہوئیں. آپ کی بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی. اولاد ساری کی ساری بھی انسان کو بڑی محبوب ہوا کرتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب العالمین نے کچھ خاص شان بھی نصیب فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا غم اور صدمہ یہ بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی برداشت کرنا پڑا، جبکہ باقی تینوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے پاس چلی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. جب سیدہ فاطمہ جوان ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اردت ان اخطبها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خیال آیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فاطمہ کا رشتہ طلب کروں. فرماتے ہیں کہ پھر مجھے خیال آیا کہ ما عندی شیء فکیف، علی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے رشتہ کیسے مانگے. فرماتے ہیں کہ پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت، محبت اور رشتہ داروں سے آپ کا اچھا سلوک اور برتاؤ، اس کا خیال بھی آیا. اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ طلب کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دینے کے لیے فاطمہ کو کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحَطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ، علی تمہاری وہ زرہ کدھر ہے جو میں نے ہی تمہیں عطا کی تھی، وہ زرہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زرہ تو ہے. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ زرہ بیچنا چاہتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضیٰ سے کہتے ہیں کہ علی یہ زرہ مجھے بیچ دیں، جتنے بھی بیچنا چاہتے ہیں آپ اپنی شادی کے اخراجات وہ اس سے کر لیں، زرہ مجھے فروخت کر دیں. اچھی خاصی مہنگی قیمت لگا کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خریدی. قیمت حضرت علی کے حوالے کر دی، لیکن زرہ لینے سے انکار کر دیا. کہا یہ زرہ بھی رکھ لیں، اس کی قیمت بھی رکھ لیں. پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں بھی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ ہو جاتا ہے، نکاح ہوتا ہے. شادی کی تیاریوں میں سیدنا ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہم سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین وہ ایک ماں کا کردار نبھاتی ہیں اور بیٹی کو تیار کر کے سیدنا علی کے گھر روانہ کیا جاتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گھر سے جو چیزیں ساتھ دی، بعث معه بخمیلہ ووسادہ من ادم حشوها لیف، ایک تلائی اور ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، وروحین وسقاء وجرتین، ایک مشکیزہ، 2 مٹکے
اور 2 چکی کے پاٹ آٹا پیسنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اپنی بیٹی کو گھر سے دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی شادی ہو جاتی ہے، اور یہاں ایک بہت بڑا درس اور سبق یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے، اس میں مسلمان افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک طرف یہ فتویٰ سنایا جاتا ہے کہ کچھ بھی بیٹی کو دینا یہ حرام ہے، اور دوسری طرف انتہا یہ ہے کہ چاہے مانگنا پڑے، چاہے قرض لینا پڑے، چاہے ساری زندگی وہ قرض نہ اتار پائیں، لیکن سب کچھ بیٹی کو دینا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وراثت تو دینی نہیں، جو میرے اللہ نے حق دیا ہے اس سے تو بیٹیوں کو محروم کرنا ہے، لہذا شادی کے موقع پہ ہی جو کچھ دینا ہے دے کے فارغ کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ حق جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، رب نے طاقت دی ہے، گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں آسانی سے مہیا کی جا سکتی ہیں، جیسے بیٹوں کو دیے جاتے ہیں تحفے تحائف، بیٹیوں کو بھی دینے چاہیے، لیکن بالکل ہی محروم کر دینا، کچھ بھی نہ دینا ہونے کے باوجود، اور دوسری طرف لوگوں سے مانگ مانگ کے، بھیک مانگ مانگ کے، بھکاری بن کے اور قرض اٹھا کے بیٹیوں کو گھر سے روانہ کرنا، یہ دونوں ہی شریعت مطالعہ کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک بڑی چادر لی ہوئی تھی، کمبل ٹائپ بہت بڑی چادر۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر دیا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، فادخلها، ان کو بھی اس چادر کے اندر لے لیا۔ ثم جاء علی بن ابی طالب، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فادخلہ، ان کو بھی اس چادر کے اندر لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، یہ میرا گھرانہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے نجاست کو دور کر دیں اور رب العالمین تمہیں طہارت اور پاکیزگی نصیب فرما دیں۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا اور کچھ نے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ اہل بیت بس صرف یہ 4 افراد ہی ہیں، سیدنا حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی چادر کے اندر لیا تھا اور یہ آیت پڑھی تھی۔ حالانکہ قرآن مجید کی یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت 22ویں پارے کے آغاز میں یہ آیت اس واقعے سے پہلے اتر چکی تھی، اور وہاں مکمل طور پر جن کا تذکرہ ہے پہلے بھی بعد میں بھی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، مکمل طور پر ازواج مطہرات۔ اور قرآن حکیم میں ہی اہل بیت، بیوی کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات وہ آپ کی اہل بیت ہیں۔ یہاں سیدہ عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود تھی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی چادر کے اندر آنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا انت علی مکانک وانت الی خیر، ام سلمہ جو اللہ نے تمہیں شان دی ہے وہ بڑی بہتر ہے اور تم اپنی شان اور مقام اور مرتبے پر ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ازواج مطہرات کو اللہ کے قرآن نے قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے
سیدنا علی، سیدنا حسن، حسین اور فاطمہ کو بھی اس اہل بیت میں شامل کیا کہ اللہ ان کو بھی تو اہل بیت میں شامل فرما لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ پیارے بھائیوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ہشام بن مغیرہ، ابو جہل کا گھرانہ، اس کے خاندان کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اجازت مانگی ان ينكحوا ابنتهم علی ابن ابی طالب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی بیٹی کا رشتہ علی بن ابی طالب سے کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ علی فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کر لیں، آپ سے اجازت لینے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دفعہ فرمایا فلا آذن لهم فلا آذن لهم فلا آذن لهم، میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر علی کا بیٹا، اگر ابو طالب کا بیٹا علی اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے، اس کو اپنے سے الگ کر دے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ محمد کو بھی پریشان کرتی ہے، جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے میں محمد کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شادی کی اجازت نہیں دی، اور ساتھ سیدہ فاطمہ کو یہ اعزاز اللہ کے رسول کی طرف سے نصیب ہوا کہ فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت تھی، صرف شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، فرماتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو سیرت اور کردار میں، عادات میں اور چال چلن میں، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ ہو، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کی سیرت کو اپنانے والی، اور حتیٰ کہ آپ کی جو عام طور پہ فطری جو صفات ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی سے مشابہت رکھنے والی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے قام الیہا وقبلہا واخذ بیدیہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی آمد پہ آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، آگے بڑھ کے ان کو گلے میں لگاتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کے ہاتھ سے پکڑتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحب بہا، آپ اس کی بیٹی کو مرحبا کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو اس جگہ پر بٹھاتے جہاں اللہ کے رسول خود بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے تو وہ بھی ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتی، آپ کو بوسہ دیتی، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتی، مرحبا کہتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت کا اظہار تھا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اعلان فرمایا تھا ان افضل نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی جتنی عورتیں ہیں ان میں سب سے افضل عورتیں
4 ہیں جو سب سے افضل ہیں. فرمایا خدیجہ بنت خویلد. ایک خدیجہ خویلد کی بیٹی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرمایا وفاطمہ بنت محمد, اور جنت کی عورتوں میں سب سے افضل دوسرے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون. آسیہ جو مزاحم کی بیٹی تھی اور فرعون کی بیوی تھی. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وہ مریم ابنۃ عمران. فرمایا مریم عمران کی بیٹی افضل نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں میں سب سے افضل. فرمایا یہ 4 ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ کے رسول نے ان 4 میں شامل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آسمان سے ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا, اور اس نے اللہ رب العزت سے یہ اجازت مانگی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ سلام پیش کرے اور ساتھ مجھے آ کے بشارت سنائے. اور وہ بشارت اس فرشتے نے جو مجھے آ کے سنائی وہ یہ تھی کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس فرشتے نے آ کے مجھے جو بشارت سنائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. رب العالمین نے جنتی عورتوں کی سردار آپ کی بیٹی فاطمہ کو بنایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اور حسن و حسین کو رب العالمین نے جنتی نوجوانوں کا رب العالمین نے سردار بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پورا قصہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر میں تشریف لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بٹھایا, بلایا, ثم اسر الیہا, پھر اپنی بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرگوشی کی, آہستہ سے ان سے کوئی بات کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فبکت, تو فاطمہ رونے لگ گئی. فرماتی ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی, آہستہ سے کوئی پھر سرگوشی فرمائی. فرماتی ہیں کہ وہ مسکرانے لگ گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ زندگی میں میں نے اتنی جلدی غم کے بعد خوشی اتنی جلدی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ ابھی چند لمحے پہلے فاطمہ رو رہی تھی اور ابھی مسکرا رہی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ پہلے رو دی پھر مسکرا دی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتی. اللہ کے نبی نے آہستہ سے مجھے یہ بات بتائی ہے, لہٰذا میں یہ راز رکھنا چاہتی ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے پھر میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور اپنے اس حق کا حوالہ دیا کہ بحیثیت ماں جو میرا حق ہے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کہا تھا. تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹی ہر سال جبریل امین رمضان میں میرے پاس آتے اور ایک دفعہ مجھ سے قرآن مجید کا مکمل دور کرتے, لیکن اس سال میرے پاس جب رمضان میں جبریل آئے تو انہوں نے قرآن مجید کا 2 دفعہ دور کیا ہے. وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے.
فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے جلدی مجھ سے ملنے والی وہ تم ہوگی، تو یہ بات سن کے سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں رونے لگ گئی۔ اللہ کے نبی کی جدائی کا غم کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ پھر دوبارہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ رب العالمین تجھے جنتی تمام عورتوں کی اللہ سردار بنا دیں گے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو پھر میں مسکرا دی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العزت ہمیں تمام اللہ کے نبی کے گھرانے سے اللہ سچی محبت نصیب فرمائے، اور خصوصاً سیدہ فاطمہ جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم برداشت کرنے والی، حتیٰ کہ وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا انس اور بلال کو کہ تم نے کیسے پسند کر لیا کہ اللہ کے نبی کے اوپر مٹی ڈالنا، اور سیدہ فاطمہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جو مجھے غم اور صدمہ ملا، اگر یہ غم اور صدمہ دلوں پہ ڈالا جاتا تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے اور سیاہ ہو جاتے۔ یہ غم اور صدمہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی کہا تھا کہ میری امت کے لوگوں، جب بھی تمہیں دنیا میں کوئی غم آئے، کوئی صدمہ آئے، تو میری جدائی کے غم اور صدمے کو یاد کر لینا، تمہارا وہ صدمہ جو تمہیں پہنچا ہوگا وہ ہلکا محسوس ہوگا، اور میری امت کا سب سے بڑا جو غم اور صدمہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہے۔ اور یہی سچے محب کی نشانی ہوتی ہے۔ جب ایک اعرابی نے آ کے سوال کیا تھا، اللہ اکبر، کہ جنت میں کیا ہوگا، جنت کی نعمتیں کیا کیا ہوں گی، تو جب اسے بتایا گیا کہ جنت میں محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ پھر اور کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں، اگر اللہ کے نبی جنت میں ہوں گے تو اس سے بڑی پھر کوئی نعمت نہیں۔ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسی سچی محبت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، رب کی بندگی پہ لگانا، لوگوں کی غلامی اور بندگی سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک کی غلامی اور ایک اس کی بندگی میں دینا، آپ نے اپنی بیٹی خصوصاً سیدہ فاطمہ کو جو نصیحتیں فرمائیں، جو ان کی تربیت کی، چند باتیں اس حوالے سے، تاکہ رب العالمین ہماری زندگی میں بھی اللہ ایسے عمل پیدا فرما دے، ہم بھی وہ سچی محبت اس کو عملی طور پر ثابت کرنے والے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بیٹی میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم سن رہی ہو تو میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ان تقولی اذا اصبحتی و اذا امسیتی، بیٹی جب بھی صبح کرنی ہے، جب بھی شام کرنی ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، بیٹی یہ دعا کہنی ہے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، اے اللہ میں صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد کی طلبگار ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے تمام معاملات کی تو اصلاح فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے اور سپرد نہ کرنا۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سکھائی کہ مدد مانگنی ہے تو اس ذات سے جو ہمیشہ حی اور قیوم ذات ہے، جسے کبھی موت نہیں آنے والی، جو ہمیشہ ایک حالت پہ قائم، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی کو عبادت، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے یہ دعائیں کرنی، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے اور سپرد نہ کرنا۔ پیارے بھائیوں،
رب العالمین ہمیں بھی یہ دعا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اس دعا کے مطابق اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی بھی توفیق نصیب فرمائے کہ مدد صرف میرے اللہ سے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، ان کو مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ صرف سیدنا علی کی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیٹی کو تو یہ نصیحت ضرور کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بھی محتاج ہیں تو میرے اللہ کے محتاج ہیں، اسی سے مانگنے کی وصیت، اسی کو مدد کے لیے پکارنے کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح جب بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے گھر گئیں اور جا کے اپنی حاجت پیش کی کہ چکی پیس کے ہاتھوں پہ نشان پڑ چکے ہیں، پانی بھر بھر کے کمر پر نشان بن گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خادم یا خادمہ ہے تو وہ مجھے دیں خدمت کے لیے۔ پیغام دے کے آ گئے ام المؤمنین کو۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ تک یہ بیٹی کا پیغام پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر گئے اور جا کے کہا، بیٹی الا ادلک علی ما هو خیر من، بیٹی جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے کیا اس سے بہتر کی تجھے رہنمائی نہ کر دوں؟ سیدنا علی کہتے ہیں کہ فاطمہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہتری دیں، جو ہم نے مانگا ہے وہ نہیں، جو آپ کے ہاں بہتر ہے وہی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی رات کو 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہنا ہے، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ تمہارے لیے جو تم نے مطالبہ کیا ہے ایک خادم، غلام اور نوکر کا، یہ اس سے بہتر ہے۔ رب العالمین اس سے تمہاری وہ تھکاوٹیں بھی دور فرما دیں گے، اور یہ تمہارے لیے ایک خادم اور ایک غلام اور ایک نوکر سے بہتر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ آج کتنے والدین ہیں جو اولاد کی آسائش کی خاطر، اولاد کی عیش و عشرت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، اپنی عاقبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ فکر یہ ہے کہ اولاد آسائشیں اور آسانیاں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو تربیت دی، تعلیم دی کہ سوتے وقت کی آخری جو زبان پہ کلمات ہوں وہ اللہ کی تسبیح ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں جو تمہارے لیے اس غلام سے بہتر ہے۔ اللہم رب السماوات السبع ورب الارضین ورب کل شیء، اے تمام آسمانوں اور زمینوں کے مالک، ساری کائنات کے مالک، ساری کائنات کو پالنے والے، منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات، انجیل اور قرآن کو اتارنے والی ذات، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تم سے پہلے کچھ نہ تھا، تو سب سے آخر میں بھی رہے گا، تجھ سے تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ تو ظاہر ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے تو واقف ہے، اے اللہ تجھ سے اوپر کوئی نہیں، اے اللہ تو باطن ہے، تجھ سے نیچے، اے اللہ ساری کائنات میں ہر جگہ، اے اللہ تیری قدرت، تیرا علم۔ یہ دعا سکھائی اور ساتھ کیا کہا؟ اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، اے اللہ اقضی عنا الدین، اے اللہ ہمارے قرض کو ہم سے ادا کروا دے، اور اے اللہ ہماری غربت کو، فقیری کو اے اللہ تونگری میں تبدیل فرما دے۔ یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو سیدنا علی اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اور رات کے وقت سیدنا علی کہتے ہیں فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلَاةِ، اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آئے اور مجھے اور سیدہ فاطمہ کو رات تہجد کی نماز کے لیے آپ نے بیدار فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کے لیے بیدار کر کے تہجد کی نماز کے لیے
آپ واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر عبادت کی، لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ ہم بیدار نہیں ہوئے، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا قوما فصلیا، علی اور فاطمہ اٹھو اور اپنے رب کے سامنے سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کو مناؤ اور رب سے مناجات کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کتنے مسلمان ہیں یہ دعویٰ آپ سنتے ہیں، میں تو فلاں کا مرید ہوں، میں تو فلاں کا غلام ہوں، میں تو فلاں کا محب ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نمازوں کی، مجھے کیا ضرورت ہے عبادات کی، مجھے تو فلاں بچا لے گا، مجھے تو فلاں بچا لے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کو یہ تعلیم ہے کہ بیٹی اٹھو، اللہ کے سامنے عبادت کرو۔ عبادت کی تعلیم، ذکر و اذکار سکھائے، اللہ کو پکارنا مدد کے لیے سکھایا، ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا، رب العالمین کی توحید سکھائی، رات کو رب کے سامنے نماز اور عبادت، اس کی تعلیم اور تربیت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی بیٹی کی یہ بھی تربیت فرمائی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھا بیٹی علی کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، فلم یقین عندی، آج علی نے میرے پاس قیلولہ نہیں کیا، گھر سے چلے گئے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک صحابی کو بھجوایا اور کہا پتہ کرو کہ علی کدھر ہیں۔ یہاں ایک سبق ہے ان والدین کے لیے بھی جن کی بیٹیاں شادی شدہ ہوں، بہت سارے ماں باپ خاوند بیوی کے معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی اور معمولی باتوں پہ بیٹی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا، دل میں نفرتیں پیدا کرنا۔ جھگڑا ہوا تھا، ناراضگی ہوئی، علی گھر میں نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے تفصیلات طلب نہیں کی کہ وجہ کیا ہے، بلکہ فوراً خود داماد کے پیچھے گئے۔ صحابی نے بتایا یا رسول اللہ علی تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سیدنا علی مسجد میں زمین پر مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں، چادر کندھے سے ہٹی ہوئی ہے، کندھے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول بڑی محبت سے جا کے کیا کہتے ہیں، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ اور سیدنا علی جن کی کنیت ابو الحسن تھی، اللہ کے نبی نے یہاں محبت میں کہا علی ابو تراب، اے مٹی کے باپ، اٹھو مٹی کے باپ، اٹھو مٹی کے باپ۔ سیدنا علی کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے جب بھی سیدنا علی کو ابو تراب کہہ کے بلایا جاتا تو وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ فوراً حضرت علی کو لیا اور واپس ان کے گھر چھوڑا اور ان کی صلح کروائی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یہ تعلیم اور تربیت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ کہ داماد کے ساتھ بھی کتنا اچھا رویہ ہے، بیٹی کی تربیت بھی، اور ان کے جھگڑوں کے اندر اصلاح اور صلح کا پہلو، معمولی باتوں میں طلاقوں تک چلے جانا، گھر اجاڑ بیٹھنا، نہ اولاد کی پرواہ، نہ ان کے بچوں کی پرواہ، صرف اپنی اناع اور ضد کہ نہیں ہم جھک جائیں، ہم کوئی مان جائیں۔ پیارے بھائیو، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر آ رہے ہیں، دروازے سے واپس چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، دروازے سے واپس چلے گئے ہیں۔ سیدنا علی کو بتایا کہ اللہ کے رسول آئے تھے، دروازے سے واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لا رہے تھے، آپ دروازے سے واپس چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت علی بابها سترا موشیا، علی میں نے تمہارے گھر کے دروازے پہ ایک خوبصورت نقش و نگار والا خوبصورت پردہ لٹکتا ہوا دیکھا ہے۔ مالی والی دنیا، میں محمد کو دنیا سے کیا لینا دینا، دنیا کی زیب و زینت سے میرا کیا تعلق؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سیدنا علی نے جا کے فاطمہ کو بتائی۔
تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ آپ جائیں اور اللہ کے رسول سے کہیں کہ یأمرنی فیہا بما شئت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس خوبصورت پردے کے بارے میں آپ جو چاہتے ہیں حکم دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو کہو کہ مدینے میں فلاں گھرانہ ضرورت مند ہے، محتاج ہیں، یہ چادر یہ پردہ خوبصورت اتارو اور ان محتاجوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، تاکہ وہ ضرورت پوری کریں، میں محمد پھر تمہارے گھر میں آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ صحیح بخاری میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ کتنے ہمارے بیچارے سیدھے سادے اور سادہ لوگ عوام، اور کتنے وہ فراڈی اور دھوکے باز۔ سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ گلی کو سجاؤ، بازار کو سجاؤ، گھر کو سجاؤ اور خوب پیسہ بہاؤ اور پانی کی طرح پیسہ گلیوں اور بازاروں پہ لگا دو۔ کیوں؟ حضور تشریف لائیں گے اور حضور ایسی جگہوں میں آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے دروازے سے واپس چلے گئے، مالی والی دنیا، میرا اس دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی عیش و عشرت سے کیا لینا دینا۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب رب العالمین نے یہ آیت اتاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سننے کے بعد آپ نے مخاطب کیا، فرمایا یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کے گروہ، قریش کے خاندانوں اور قبیلوں والوں، اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں اور آگ سے بچا لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر میرا اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے گا تو میں اپنے رب کے عذابوں کو تم سے روک نہیں سکوں گا۔ یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنو عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کا نام لیا، یا عباس، اے عباس میرے چچا بچائیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ کا نام لیا، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے میری پھوپھی صفیہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں رب کے عذابوں سے تجھے کوئی نفع نہیں دے سکوں گا۔ اور پھر آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نام لیا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی شیئا، اے فاطمہ بنت محمد مجھ سے دنیا کی جو چیز مانگنی ہے مانگ لو، مال چاہیے مانگ لو، لیکن یاد رکھ انقذی نفسک من النار، بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، بیٹی میں تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی کفایت نہیں کروں گا۔ آج کتنے میرے پیارے بھائی جو اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھ دیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور بڑے بڑے آئمہ کی طرف باتیں منسوب کر کے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ایک رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کرتے رہے، پورا قرآن پڑھ دیا۔ پھر ان کو غیبی آواز آئی جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو اور قیامت تک جس نے بھی آپ کی پیروی کی ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے، بس آپ کی پیروی میں آنے کی بات ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ دھوکہ دینے والے یہاں تک کہتے ہیں، قبر میں منکر نکیر آئے، سوال کیا من ربک، کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ من نبیک، میں پیر عبد القادر جیلانی ان کا دھوبی ہوں۔ ما دینک، میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی خرافات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے آقا کا دین یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب، لوگوں جس کے عمل کی سواری سست رہ گئی،
اس کے عمل کی سواری سے اللہ کی جنت تک نہ لے جا سکے، لم یسرع به نسب، یاد رکھنا کہ اس کا نسب کا کوئی تعلق، رشتہ داری کا کوئی تعلق اسے کبھی بھی اللہ کی جنت تک نہیں پہنچا پائے گا۔ وگرنہ قرآن کی یہ آیتیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ خالق ارض و سماء ہمیں اللہ کے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، آپ کے اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے، آپ کی اولاد سے اور ان کی آگے اولاد سے، اللہ سب سے ہمیں سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس محبت کی وجہ سے خالق ارض و سماء کل قیامت والے دن اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور رب العالمین ہماری عملی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، صحیح اللہ عقیدہ نصیب فرما دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔